بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے، اور جو لوگ زیادہ کدو کھاتے ہیں وہ کبھی بھی معدے کی گرمی کا شکار نہیں ہوتے۔ زیادہ کمزوری ہو جائے تو دودھ میں کشمش ملا کر کھایا کریں، جسمانی کمزوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک شخص نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا علی مجھے بتائیں موت کیا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں تجھے حقیقت بتاؤں موت کیا ہے تو تم نے یقین نہیں کرنا۔ اس شخص نے کہا، بتائیں تو میں یقین کروں گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنو، موت زندگی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا اور اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی موت انسان کی زندگی ہو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا مجھے بتاؤ جب تم پیدا ہوئے تھے تو کس حالت میں تھے؟ اس شخص نے کہا، میں تو کیا، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کس لیے رو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے وہی اس کی زندگی ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کی موت ہونے والی، اس لیے وہ روتا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں، اس کی موت ہو گئی ہے، مگر حقیقت میں تو وہ ہر اصلی زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند آپ کو دماغی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے اور لیبیشن میں کمی لاتی ہے۔ اگر بچے کا رنگ سانولا یعنی کالا ہو تو اسے گائے کا دودھ پلایا کریں، رنگ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال مسوڑوں کو اور پیٹ کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ جو لوگ بہت ٹائٹ کپڑے، تنگ کپڑے پہن کر سوتے ہیں تو ان کے جوڑوں کو درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پیا کریں ورنہ زیادہ متلی ہوگی۔ پودوں کے گملے میں ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں۔ ایک تو والدین، دوسرا بچے، اور تیسرے غم زدہ انسان، کیونکہ وہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے اور پیشاب کی جلن بھی دور ہو جاتی ہے۔ مکئی کھانے سے موٹاپے میں کمی ہو جاتی ہے۔ قریب بیٹھ کر ٹی وی اور لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے والا بندہ جلدی بہرا اور اندھا ہو جاتا ہے، اور اعصابی طور پر یعنی اس کی شاریرک جو دقتیں ہیں، مانسک ہے، وہ ساری چیزیں کمزور ہوتی جاتی ہے۔ ایسی عورتیں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جن کا شوہر روزانہ ان کی تعریف کرتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ سچے انسان سے لوگ بہت بچتے رہتے ہیں۔ سونے سے کچھ دیر پہلے چل لیا کریں، دل کی بیماری نہ ہوگی۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والے کے پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ شام کے بعد چاول کھانے سے جسم میں چربی تیزی سے بڑھنے لگتی ہے اور سر درد کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہو تو سوکھا پودینہ کھاؤ۔ پودینہ پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی اس کو کھانے سے۔ جو لوگ دھوپ میں بیٹھ کر پیاز کھاتے ہیں وہ بیماری کو دعوت دینے کی طرح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور نہ کہا جائے، وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور شیر کہا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ صرف جانور اور شیر۔ شیر کیا جانور نہیں ہوتے؟ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے سر کی جوئیں اور خشکی بھگانا چاہتے ہیں تو روزانہ چمیلی کے تیل لگائیے۔ جو لوگ بہت زیادہ پیاز کھاتے ہیں ان کے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہے۔ ایک ریسرچ یعنی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے خود سے باتیں کرتے ہیں یعنی اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ کڑوی چیزیں کھانے سے زندگی بھر لا علاج بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ زہر کے علاوہ جو بھی چیز آپ کی زبان کو کڑوی لگے تو سمجھ لو اس میں سینکڑوں بیماریوں کی شفا ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر کریلا بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ گاجر کھائیں۔ رات کو روزانہ جلدی نیند آنے لگے گی اور دماغ اور آنکھوں کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ کچے امرود کھانے سے ہاتھ پاؤں اور ناخن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔
بکرے کی چربی یعنی جو نان ویجیٹیرین ہے ان کے لیے ہے کہ وہ کھائیں تو اس سے ان کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں درست یعنی صحیح ثابت کر سکے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ بے چینی اور تھکاوٹ کے اندر انار میں لیمبو نچوڑ کر کھاؤ، ذہنی سکون ملے گا۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے آپ کی کمر کی ہڈیاں مضبوط یعنی سلامت رہیں گی۔ نیم کے پتے تلووں کے اوپر، پاؤں کی تلووں پر مسل لینے سے شوگر جیسی مہلک بیماری خطرناک ہے، سمجھ لیجئے آج کل 100 میں سے 90 لوگوں کو یہ بیماری لگ چکی ہے، تو یہ بیماری دور ہوتی ہے۔ نیم کے پتے کھائیں بھی، لگائیں بھی، مسلیں بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے دودھ پی لیں تو آپ کو بہترین قسم کی نیند آئے گی۔ کھانے سے پہلے 1 سیب کھا لیا کرو، دماغی کمزوری دور ہوگی اور اس سے آپ کی یادداشت تیز ہو جائے گی۔ جب آپ کو غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ جگر کی خرابی میں فالسا ایک ہوتا ہے پھل جو چھوٹا چھوٹا سا پرپل کلر کا ہوتا ہے، اسے کھانے سے، اسے استعمال کرنے کے سے فائدہ مند ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سے بڑھ جائے وہ مالٹے کے رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ رات کے کھانے کے بعد میٹھا کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ آپ کے بدن میں سونے سے کے عمل کو متاثر کرتا ہے۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ بادام کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ اگر بتی گھر میں جلا لو، گھر سے نحوست ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل کیسا ہوگا تو آج کے دن پر غور کرو کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ روزانہ دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیا کرو، رنگ گورا، صاف و شفاف ہو جائے گا۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ الگ الگ پرفیوم یا عطر کی خوشبو استعمال کرنے سے انسان کی سونگھنے کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو بھی یوز کریں، جو بھی استعمال کریں وہ ایک ہی جیسی استعمال کریں تو برابر بنی رہے گی۔ صبح کے وقت خالی پیٹ 1 گلاس گنگنا پانی پی لیجئے، اس سے آپ کا پاچن درست رہے گا، پیٹ صاف رہے گا۔ دن میں کم سے کم 15 منٹ دھوپ ضرور لیجئے بیک سائڈ سے تاکہ وٹامن ڈی آپ کو ملتا رہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیں، نیند بہترین قسم کی آئے گی۔ ہری پتے دار سبزیاں ہر دن کھائیں، آئرن اور فائبر ملتا رہے گا۔ ہر گھنٹے تھوڑا پانی پیتے رہیں، شریر ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوگا۔ خالی پیٹ چیا سیڈز والا پانی پئیں، پیٹ صاف رہے گا اور وزن بھی کنٹرول رہے گا۔ اکثر ہم لوگ موبائل چلاتے چلاتے بھول جاتے ہیں، وقت کا پتہ نہیں چلتا، تو موبائل چلاتے وقت آنکھوں کو ہر 20 منٹ میں 20 سیکنڈ کا آرام ضرور دیں، اس سے آپ کا ویژن یعنی دیکھنا اسٹرانگ رہے گا، نظر تیز رہے گی۔ شہد اور نیمبو پانی صبح پی لیں، فیٹ برن یعنی چربی پگھل جائے گی۔ روزانہ 30 منٹ واک ضرور کریں، دل کی صحت کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ رات میں دیر تک جاگنے سے بچیں، ہارمون بیلنس بنا رہے گا۔ فرینڈز، یہ جو ٹپس ہیں یہ ایک سامانیہ جانکاری ہے، ویڈیو پہ بنے رہیں۔ پھر ملتے ہیں، اجازت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ایک نئی اور یوزفل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔